Assalamu alaikum students. Today we will read Russell's essay on being modern minded. Let's start with our essay. Russell starts his essay while saying that our age is the most parochial since Homer. Inverted commas जो कि उसकी अपनी sentence है जो हमने यहाँ पर paste किया है اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے دیٹ آر ایج از دا موسٹ پیروکیل سنس ہومر، یعنی کہ بہت پرانے زمانوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ جو ہماری ایج کے لوگ ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہیں اپنی سوچ میں، پیروکیل ہیں. یہ ایک ٹرم ہے جو یوز کی جا رہی ہے لوگوں کے اس اپروچ کے لیے، جو نیرو مائنڈیڈ اپروچ ہے اس کو شو کرنے کے لیے اس نے یہ ٹرم یوز کری ہے یہاں پہ. Russell points out that narrowness has become the main feature of modern times since ancient Greeks. ہومر جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ belongs to Greeks، تو ابھی جو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، رسل ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اٹس ویری لانگ اگو، ان فیکٹ سنس اینشینٹ گریکس یہ ہو گیا ہے کہ جو ہمارے جو لوگ ہیں، جو ہر ایج کے لوگ ہیں، ہر ٹائم پیریڈ کے لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو ماڈرن کنسیڈر کرتے ہیں اور وہ اتنے نیرو مائنڈڈ ہیں کہ وہ ان کا ایک مین فیچر، ایک ڈسٹنگوشڈ فیچر بن چکا ہے ان کے ٹائمز کا، ہر ٹائمز کا، کہ جو بھی ٹائمز جس وقت پرویل کر رہے ہوتے ہیں تو دیٹ از دا ماڈرن ٹائم. It is in the chronological sense that we are parochial. اور یہ اس نے کہا کہ ہم کرونالوجیکل سینس میں ہم لوگ جو ہیں پیروکیل ہیں. اور رسل criticizes modern mindedness which is in fact narrowness. جو ہماری جو نیرو مائنڈیڈنیس ہے دیٹ کمز ان کرونالوجی، ہمارے جو ٹائم فریم ہے اس کے اندر ہم لوگ اس نیرو مائنڈیڈنیس کو فالو کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کہیں پر بھی نہیں ہے، کیونکہ باقی سب جگہوں پر تو ہم ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن جو ہماری جو نیرو مائنڈیڈنیس ہے، جو ہمارا پیروکیل ہونا ہے، وہ ہماری اس کرونالوجی میں آتا ہے، اس میں فٹ ہوتا ہے. یعنی ہم ٹائم فریم کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ڈسٹنگوش کرتے ہیں کہ کون سا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ اولڈ فیشن ہوگا، یا کون سا والا جو ہے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ماڈرن ٹائمز ہیں، کون سا والا جو ہے وہ پاسٹ ہے، کون سا پریزنٹ ہے. یہ ہمارا کرونالوجیکل آرڈر میں چلتا ہے. اینڈ رسل criticizes modern mindedness which is in fact narrowness. اور رسل جو ہے تھرو آؤٹ دس ایسے وہ جو ماڈرن مائنڈیڈنیس ہے اس کو کرٹیسائز کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو ماڈرن مائنڈیڈنیس ہے دس از ان فیکٹ نیرونیس، یہ نیرو مائنڈیڈنیس ہے. اس کو ماڈرن مائنڈیڈنیس کہنا مطلب یہ ہے کہ ہم نیرو مائنڈیڈ ہیں. Modern man does not want to give significance to the past. That is why we imagine ourselves at the apex of intelligence. اب یہاں پر وہ بہت کلیئرلی یہ چیز ہمیں بتاتا ہے کہ جو ماڈرن مین ہے وہ اس چیز کے لیے ریڈی ہی نہیں ہے، وہ تیار ہی نہیں ہے. ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو گیو اینی سگنیفیکنس ٹو دا پاسٹ، کہ جی پاسٹ کے جو کچھ لوگ ہیں انہوں نے بھی کچھ کیا تھا یا اس کی کوئی سگنیفیکنس ہے. ماڈرن مین کو یہ لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف آج کے دور ہے. یہ بہت کلیئر اگزامپل ہے ہمارے یہاں، اور جس کو اگر آپ کو ذہن میں ہو تو آپ نے کچھ ایسی پوئمس بھی پڑھ رکھی ہوں گی، کچھ ایسی نظمیں بھی پڑھی ہوں گی اردو کی بھی، جس میں آپ کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ جو آج کے دور کے لوگ ہیں، یہ جو نئی نسل ہے وہ پرانی نسل کو سمجھتی ہے کہ تو بڑے بیکورڈ ہیں، بڑے اولڈ فیشنڈ ہیں. اور ہمارے گھر گھر کی یہ کہانی ہے کہ جو تھوڑا سا پڑھ جاتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے، وہ جو ایک بڑا اچھا کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ جس تعلیم کو حاصل کر کے بیٹے کو لگے کہ باپ جو ہے وہ بیکورڈ ہے تو اس تعلیم سے اچھا ہے کہ حاصل ہی نہ کی جائے. تو یہ جو ہماری انفیکٹ وہ تعلیم کا قصور نہیں ہے، وہ ہماری مائنڈیڈنیس ہے، وہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے. کہ جیسے آج کے جو ہماری جنریشن ہے وہ کمپیوٹر کی ایج ہے، ان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو پتہ ہے تو وہ اس سے پہلی والی ایج کو پتہ نہیں ہے. تو وہ اس کی بیسس پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ان سے پہلے والے لوگ ہیں یا جو اولڈ جنریشن ہے وہ تو بڑے بیکورڈ ہیں، بڑے اولڈ فیشنڈ ہیں. اور یہ چیز جو ہے آگے جا کر ہم اس کو پڑھیں گے کہ رسل یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو اس سے پہلے والی جنریشن ہے ان کو بھی اپنے وقت میں یہ لگتا تھا کہ وہ بھی پچھلے والوں سے بہت فاسٹ ہیں. اور ایسا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ
یہ جو پچھلی جو ہماری 20th سینچری ہے اس میں بہت فاسٹ یہ چیز آئی ہے جس کو رسل نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اس سے پہلے بھی یہ چیزیں موجود تھیں لیکن جو ہماری جو 20th سینچری ہے اس میں جس وقت میں یہ رسل یہ ایسے لکھ رہا ہے اس وقت میں یہ چیز بہت زیادہ جو ہے وہ فاسٹ گروئنگ ہونا شروع ہو گئی تھی کہ لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا تھا کیونکہ اتنا ریپڈ چینجز آ رہی تھیں, اتنا زیادہ ڈسکوریز ہو رہی تھیں, ٹیکنالوجی اتنا زیادہ پروگریس کر رہی تھی کہ اس کی وجہ سے جو ہر جنریشن تھی وہ اپنے سے پچھلی جنریشن کو بیکورڈ سمجھتی تھی, اولڈ فیشن سمجھتی تھی اور خود کو ہی وہ صرف فیشنیبل سمجھتی تھی, اور یہ ہم سب لوگوں کو بہت اچھے سے پتہ ہے. تو ابھی اس میں کیا ہے کہ اس کو کنڈیم کرنے کے لیے اس کو کرٹیسائز کرتا ہے رسل, اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا اس وجہ سے, اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی تو صرف انٹیلیجنٹ ہیں, ہم سے پہلے تو کوئی دنیا میں انٹیلیجنٹ آیا ہی نہیں ہے, تو ہمارے پہ آ کر انٹیلیجنس جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ہی از آف دا ویو دیٹ آن اکاؤنٹ آف دس ریزن ماڈرن مین ہیز چینج نیمس آف مینی سٹیز. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ایسا بہت ہے, ہمارے ایون اگر لاہور میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے آپ یہ دیکھ لیجئے ایون جو ہمارے بہت سارے سٹیز ہیں ان کا جو ہے پاکستان کے سٹیز کے ان کے نیمز ہم نے چینج کر دیے, بہت سارے ایریاز کے جو ہیں لوکل ایریاز ان کے نام چینج کر دیے گئے. تو ایسا صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا, ایسا جو ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہو رہا ہے جس کو رسل نے, اور وہ آج سے نہیں ہو رہا, وہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے. تو رسل نے کہا کہ جس وقت ہم نام چینج کرتے ہیں کسی سٹی کا تو وہ بھی ان فیکٹ جو ہے وہ اس کی ریزن جو ہوتی ہے وہ یہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ اتنے کمپلیکس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں وہ اس سے پہلے ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سکتا تھا, اور ہم نے زیادہ بہتر کیا ہے اس لیے ہم ان کے نام چینج کر دیتے ہیں. تو یہ اس نے کہا کہ جو سٹیز کے نیم چینج کیے جاتے ہیں وہ بھی ان فیکٹ اسی مائنڈ سیٹ کا رزلٹ ہوتے ہیں. He says that every subject related to the past seems to us outdated. اب یہ اس نے کہا کہ جی ہر سبجیکٹ, ہر بات جو ہے جو کہ پچھلے کل سے ریلیٹڈ ہے اس کو ہم آؤٹ ڈیٹڈ سمجھتے ہیں, اوڈ اینڈ اولڈ فیشنڈ سمجھتے ہیں, اونلی بیکاز اٹ ڈز ناٹ میچ آر پریفرنسز اینڈ لائکس اور ڈس لائکس. اور اس کی ریزن کیا ہے, اس کی کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے, کوئی لاجک نہیں ہے اس کی سوائے اس کے کہ وہ جو اس میں جو پچھلے وقت میں جو ڈریس تھا یا جو لٹری ورک تھا یا جو بھی اس وقت کام کیے گئے تھے وہ انفیکٹ ہماری پریفرنسز کے ساتھ میچ نہیں کرتے, ہماری لائکس اور ڈس لائکس کے ساتھ میچ نہیں کرتے, اس لیے ہم نے اس کو آؤٹ ڈیٹڈ اور اولڈ فیشن کہہ دیا. فار ایگزامپل ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے جو جنریشن ہے اس کو یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ کچن میں جاتے ہیں اور وہ ایک سوئچ آن کرتے ہیں اور وہ بہت سارے کام کر لیتے ہیں. وہ سوئچ آن کرتے ہیں, ان کا جوس ریڈی ہو جاتا ہے, وہ لسی بنا لیتے ہیں. اگر ہم اپنے ٹریڈیشنل کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ سوئچ آن کرتے ہیں, ان کا چولہا جو ہے وہ جل جاتا ہے, وہ کھانا بنا لیتے ہیں. تو اگر وہ پیچھے جاتے ہیں تو چونکہ وہ ہمارے پریفرنسز کے اکارڈنگ نہیں ہے وہ لائف سٹائل جو ہے کہ جس میں آپ کو لسی بنانے کے لیے صبح سویرے اٹھنا پڑتا ہے اور آپ کو اپنے پورے بازوؤں کی ایکسرسائز کرنے کے بعد ایک لسی تیار بنتی ملتی ہے. تو اسی طرح سے آپ کو لکڑیاں جلانا پڑتی ہیں اور پھر آپ کو جو ہے وہ آگ ملتی ہے جس پہ آپ کھانا بنا سکتے ہیں. تو وہ ہماری پریفرنسز کے اکارڈنگ نہیں ہے, ہمارے لائکس اور ڈس لائکس کے اکارڈنگ نہیں ہے, ہمیں اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا, تو اس لیے ہم نے اس کو کہہ دیا کہ اولڈ فیشن ہے. حالانکہ بات صرف اتنی سی ہے کہ ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے, وہاں پر بھی ہو رہی ہے, وہاں پر بھی پوری ہو رہی ہے. بالکل ویسے ہی کہ جیسے جب ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اینڈرائڈ ہونا چاہیے موبائل, یا ہمارے پاس ایک اسمارٹ موبائل ہونا چاہیے, اور ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف اور صرف نوکیا 3310 ہو, اور ان کا اس میں پرپز یہ ہوتا ہے کہ مقصد تو صرف یہ ہے نا کہ آپ ان ٹچ رہیں, آپ کے پاس میسج آئے, آپ فون کر سکیں, آپ سے کانٹیکٹ کیا جا سکے. تو چونکہ وہ ہمارے پریفرنسز کے اکارڈنگ نہیں ہے, وہ ہمارے لائکس اینڈ ڈس لائکس کے اکارڈنگ نہیں ہے, اس لیے ہمیں لگے گا کہ یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے, اور آج کے جو فیشن کے اکارڈنگ ہے وہ تو صرف اور صرف ایک اسمارٹ موبائل ہے. تو یہ چیز ہے. جبکہ جب نوکیا 3310 کا وقت تھا تو اس ٹائم پر وہ ایک ماڈرن فون تھا,
تو یہ پریفرنسز جو ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا جو ان کی طرف ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے. نیکسٹ ہی کرٹیسائزز ماڈرن ایٹیٹیوڈس ٹورڈس لٹری ورکس، یعنی کہ صرف ان سبجیکٹ کی طرف، یہ ڈریسز کی طرف یا آپ کی موویز کی طرف، آپ کے ڈراماز کی طرف، آپ کے جو رائٹنگ سٹائل ہے آپ کے ڈراما کا، آپ کے ناول کا، سٹوریز کا، فکشن کا، نان فکشن کا، صرف وہ چینج نہیں ہوتا ہے صرف، بلکہ آپ کے جو جتنا بھی یہ کام کیا گیا ہے لٹری ورک میں، جیسے بھی ہم نے بات کی ہے ناول کی، آپ کی اسٹوری رائٹنگ، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارا جو کلاسیکل ڈراما ہے، جو ہمارا ماڈرن ڈراما ہے، اسی طرح سے جو ہمارا جو اولڈ فکشن ہے، جو ہمارا نیو فکشن ہے، تو اس میں کیا فرق ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارا اس کی طرف بھی جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ فرق ہو جاتا ہے، بیکاز وی ایون ڈو ناٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہیملیٹ until it is translated into our narrow and so-called modern languages, فرائڈ اینڈ مارکس. اور جب تک ہماری جو اولڈ لینگویجز ہیں، ہم لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ ہیملیٹ کی جو لینگویج ہے وہ ہمیں کسی طرح سے سمجھ آ جائے کہ جی یہ تو بہت مشکل ہے، یا ہم کلاسیکل پوئٹری کی طرف جاتے ہیں، کلاسیکل ڈراما کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں ان کی لینگویج اتنی مشکل لگتی ہے کہ ہم اس کو سمجھنا نہیں چاہتے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے، تو ابھی اس کو جو ہے وہ ایزی ہونا چاہیے. تو ہم لوگ اس کو ڈھونڈتے ہیں، اب جب تک ہماری لینگویج میں یا ہمارے جو ٹرمینالوجیز ہیں اس کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ نہیں ہوگا تب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اور بات صرف بات وہی ہو رہی ہوگی لیکن چونکہ وہ ہماری ٹرمز میں نہیں ہوگی. تو اس لیے فار ایگزامپل کہ ہم لوگ اگر تو کچھ سال پہلے جاتے ہیں، 20 ایئرس بیک اگر ہم چلے جاتے ہیں، لیٹس سے 30 to 40 ایئرس چلے جاتے ہیں، تو ہم اس وقت ایک پراپر ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں، انٹروڈکشن. تو ابھی اگر آج ہم اس کو لے کر آتے ہیں تو ابھی جو ہماری ٹرمینالوجی، جو ماڈرن جو جنریشن ہے اس کی ٹرمینالوجی میں ایک انٹرو کہہ دینا کافی ہوگا، جو کہ پہلے وقت میں نہیں تھا. تو ہم نے خود کو فیسیلیٹیٹ کیا، ہمیں لگا کہ سمپلیفائی کر دیا، ہماری لائف آسان ہو گئی. اور دوسری چیز یہ کہ چونکہ ہماری پریفرنس یہ ہے اس لیے ہمیں انٹروڈکشن کہنا اس وقت جو ہے وہ مشکل بھی لگے گا اور ہمیں وہ ہمارے ساتھ سوٹ بھی نہیں کرے گا. تو ہم نے ہر چیز کی طرف اپنا ایک سٹینڈرڈ بنا لیا اور اس سٹینڈرڈ کو کرٹیسائز کر رہا ہے رسل. Simultaneously, Russell clarifies that this contemporary thought has been prevailing in all previous periods. اب ایک اور چیز بھی ہے کہ رسل جو ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کہے چلے جا رہا ہے اور ہمیں لیٹ ڈاؤن کر رہا ہے اور ہمیں یہ فیل ہونا شروع ہو جائے کہ ہم اتنے برے ہیں کہ ہم صرف اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھ رہے ہیں اور باقی سب کو نہیں. تو رسل نے کہا ایسا نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے، ہمیشہ سے یہ ایسا ہے، تمام پریویس پیریڈز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر دور کے لوگوں کو لگتا ہے کہ پچھلے زمانے کے لوگ جو تھے وہ بیکورڈ تھے، اولڈ فیشن تھے، اور ابھی وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے نیا فیشن نکالا ہے کیونکہ وہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں. اور اس کی اگزامپل وہ بہت ساری موومنٹس کے بارے میں بتا کے دیتا ہے، جس میں ہماری بہت ساری دوسری موومنٹس بھی آ جاتی ہیں، جس میں مین جو ہماری موومنٹس ہیں جن سے آپ فیملیئر بھی ہیں، رینائسنس اینڈ رومانٹک موومنٹس جو ہماری آتی ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ جی ایک چل رہا ہے، ٹریڈیشنل چل رہا ہے، اور اس ٹریڈیشنل میں اچانک سے ایک ریولیوشن آتا ہے اور ہماری ایک نئی موومنٹ آ جاتی ہے. جو اس کے بعد والی جنریشن ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تو وہ کیا ہوتا ہے، ریوائول آف دا پاسٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ ہم اس کو اپنے طریقے سے ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. Russell marks this pride of every age and also shows their intolerance towards not only the immediate past, rather all the past. اب رسل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر ایج کے لوگ جو ہیں وہ یہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں اپنی خود کی انٹیلیجنس پہ، اپنے فیشن پہ، اپنے ڈیزائنس پہ، اپنے لائکس پہ، اپنی پریفرنسز پہ، اور ان کو صرف پاسٹ سے، امیجیٹ پاسٹ سے ان کو پرابلم نہیں ہوتی، بلکہ جتنے بھی پیچھے پاسٹ گزر چکا ہے، آل پاسٹ ہے، اس سب سے ان کو یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے بیکورڈ تھے. It makes thought unnecessary and puts the highest intelligence within the reach of everyone. رسل کہتا ہے کہ یہی وہ سوچ ہے جس کی وجہ سے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک لیول تھا انٹیلیجنس کا کہ جس کے لیے ہم جانتے تھے کہ ایک شیکسپیئر ہے. شیکسپیئر از اے پرسنالٹی. تو اب آج کیا ہے کہ ہم نے وہ جو ہائیسٹ لیول آف انٹیلیجنس تھا ہم نے اس کو کمیونٹی میں، ہم نے ہر ایک کی، ہر کامن مین کے پاس پہنچا دیا ہے. یعنی کہ اب
پہلے زمانے میں جو جس فیلڈ میں واقعی میں ایڈیپٹ ہوتا تھا، واقعی میں اس کو پتہ ہوتا تھا، تو وہ اس کے بارے میں وہ ایک سٹینڈرڈ مانا جاتا تھا. لیکن اب کیا ہوا کہ ہمارا ہر شخص، ہمارا ہر کامن مین جو ہے وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ ایٹ دا سیم ٹائم انجینئر بھی ہے، وہ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ جرنلسٹ بھی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم پولیٹیشین بھی ہے. یہ کہ آپ اس سے کچھ بھی پوچھ لیجیے، وہ ایکسپرٹ ایڈوائس آپ کو دے گا. اور یہ جی چیز آپ کو رسل جو ہے وہ 1 سال پہلے بتا رہا ہے. اور ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کتنا ریئلسٹک اپروچ ہے رسل کی. اور یہ کہتا ہے کہ جو انٹیلیجنس جو تھی وہ کچھ لوگوں کے پاس ہوتی تھی، یعنی کہ کچھ لوگ جو ہوتے تھے وہ اس کے اسٹینڈرڈ تصور کیے جاتے تھے، ابھی وہ سب کے پاس ہے. رسل criticizes the modern attitude towards different terminologies. اب اس چیز کو کہ کس طرح سے وہ ہر ایک کے پاس ہے، یعنی کہ کچھ لوگوں کو لگے گا ایسا کیسے ہے، تو وہ اب وہ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے، اس کے لیے وہ کرٹیسائز کر رہا ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز آف دا پاسٹ. کہ کچھ جو پاسٹ میں ٹرمینالوجیز تھیں، آپ یہ جو اگزامپل ہم نے لی ہے، رسل نے یہ دی ہوئی ہیں ایگزامپلس، ان میں سے کچھ ہم نے ایگزامپلس لی ہیں جن سے آپ فیملیئر ہیں، کہ آپ یہ پڑھ چکے ہیں. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ کچھ ٹرمینالوجیز تھیں پاسٹ کی، کہ جو کسی پرٹیکولر ریزن کی وجہ سے ان کو وہ نام دیا گیا، اور پرٹیکولر ریزن کی وجہ سے وہ چیز جو تھی وہ جانی جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد اسی کو ایلیبریٹ کیا جاتا تھا کہ یہ چونکہ وہ ہوتا تھا اس لیے اس کو یہ کہا جاتا ہے. اور ابھی کیا ہے کہ ridicules how the modern man elaborates them according to their own perceptions and approach. اور اب کیا ہے کہ اب چونکہ ہمارے پاس لیک آف نالج ہے، ہم لوگ ان پر ریلائی کرنا نہیں چاہتے پاسٹ کے اوپر، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان ساری ٹرمینالوجیز کی اپنی پرسیپشنس کے اکارڈنگ اور اپنی اپروچ کے اکارڈنگ اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کے اکارڈنگ ہم ان کو ایلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان ٹرمینالوجیز کو. فار ایگزامپل کمپلیکس، سیڈزم اینڈ ایڈیپس، یہ سب چیزیں تو یہ دیکھیں دے آر یوزڈ ان ٹرمز آف سائیکو انالیسس. یعنی کہ پہلے پاسٹ میں جو ہے وہ کمپلیکس ایک ٹرمینالوجی تھی، سیڈزم ایک ٹرمینالوجی تھی، ایڈیپس ایک ٹرمینالوجی تھی. ہم نے کیا کیا، ہم نے جس کے یہ تینوں چیزیں ہم نے جس کے اندر بھی فائنڈ آؤٹ کیے ہیں، ہم نے کہا کہ یہ سائیکو انالیسس ہوا ہے اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. یعنی ہم نے اس کو سائیکالوجی کی ٹرمز میں لے کر کے چلے گئے، ہم نے اس کو میڈیکل ٹرمز میں لے کر چلے گئے، اور ہم ادھر سے ہم نے اپنی پرسیپشن کے اکارڈنگ جو ہے وہ ان کو بتانا شروع کر دیا کہ جی ایک مینٹل اسٹیٹ ہے، یہ ایسے ہے، ایسے اس کا سائیکالوجی کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن ہے. اس طرح سے ہم نے ان کو کرنا شروع کر دیا. تو جس طرح سے جس کو جتنی سمجھ آئی اس نے اکارڈنگ اس کے اکارڈنگ کر لیا. جی ماڈرن پیپل ایلیبریٹ آل دا ٹرمز آف پاسٹ ان دیئر اون میننگ. اور اب کیا ہے کہ جی جو بھی ٹرمز ہیں پاسٹ کی ان کو اپنے اکارڈنگ، اپنے میننگ کے اکارڈنگ جو ہے وہ ان کو ایلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. رسل condemns this thoughtless and mechanical approach of modern minded people. اور رسل کہتا ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بیکاز یہ جو اپروچ ہے یا اس طرح سے ٹرمینالوجیز کو ایلیبریٹ کرنا یا لٹریری ورک کو اس طرح سے ریڈیکول کرنا یا اس کو اس طرح سے بنانا، اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ تھاٹ لیس اور میکینیکل اپروچ ہے. یعنی اس کے اندر سے انہوں نے اسپرٹ جو ہے وہ نکال دی ہے. اب صرف ان کو اس سے جو سمجھ آتا ہے وہ اس کو ایلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. who have converted the originality of these terms in such artificial demonstrations. یعنی کہ جو سیڈزم کی یا ایڈیپس کمپلیکس کی یہ جو اوریجنلٹیز تھیں ان کو کنورٹ کر دیا ماڈرن مین نے آرٹیفیشیل ڈیمونسٹریشنز میں، ان کو سائیکو انالیسس بتا کر. He very aptly compares it with that of difference between gold and paper money. اب وہ کہتا ہے، اس کو کمپیئر کرتا ہے بہت ایپلی. ہم یہ چیز پتہ ہے نا ہمیں کہ وہ پہلے ایک آرگیومنٹ لے کر آتا ہے، ایک بات لے کر آتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اس کے اوپر بالکل سائنٹیفک اپروچ ہے اس کی، اس کے بعد اس کے جسٹیفائی کرتا ہے، ایگزامپلس دیتا ہے، پھر اس کو کمپیریزن میں لے کر آتا ہے. یعنی پراپر ایک ایکسپیریمنٹ ورک کرتا ہے، اس کے بعد اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے، کنکلوڈ کرتا ہے. اور اب یہاں پر کمپیئر کر رہا ہے اس ساری اپروچ کو، یعنی کہ ایک جو اس کی اوریجنلٹی ہے ان ٹرمینالوجیز کی، اور ایک جو ہماری آرٹیفیشیل ڈیمونسٹریشن ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں تو اس نے ساری باتیں کرنے کے بعد جو مین فوکس کیا ہے اس نے لٹریری ورک کو فوکس کیا ہے. لٹریری ورک کو فوکس کرنے کے بعد اس کی جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کی اوریجنلٹی اور آرٹیفیشیلٹی کے بیچ میں وہ کمپیریزن کر رہا ہے. کمپیریزن ان دونوں کا کر رہا ہے
ڈفرینس بٹوین گولڈ اینڈ پیپر منی کا جو ڈفرینس ہے اس کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے. اس کو لگتا ہے کہ جو گولڈ اور پیپر منی کا جو ڈفرینس ہے بالکل ویسا ہی ڈفرینس یہاں پر ان ٹرمنالوجیز کی اوریجنل اپروچ اور اس کی آرٹیفیشل اپروچ کے بیچ میں ہے. وہ کیسے جی؟ ہی سیز دا پرسن ہیونگ پیپر منی کنسیڈرز ہمسیلف ویلدی بٹ ایکچولی ہز ویلتھ از نامنل ناٹ ریئل. کیونکہ جس کے پاس پیپر منی ہے اس کے پاس اصل میں کچھ بھی نہیں ہے. فار ایگزامپل ڈالر ہے آپ کے پاس, یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ, آپ کے پاس کوئی ویلتھ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس گولڈ ہے اٹ مینز یو آر ویلدی. ٹھیک ہے, تو ابھی یہ سارا آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے جو گولڈ ہے اس کی ویلیو انکریز ہو رہی ہے, اور کس طرح سے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو گولڈ ہی, کچھ کنٹریز کو لگتا ہے کہ ان کو گولڈ لے لینا چاہیے. اور گولڈ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے بیک اپ پر ہوتا ہے, اس کے ساتھ آپ کا جو پیپر منی ہے آپ کی مارکیٹ میں آتا ہے. جو لوگ اکنامکس پڑھ چکے ہیں ان کو یہ بہت اچھی طرح سے پتہ چلتی ہوگی یہ بات کہ آپ کے بیک اپ میں گولڈ ہونا چاہیے. تبھی آپ, مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ کتنے بھی سارے پیسے ہی نہیں کہ جب بچے ہوتے ہیں تو ان کو یہی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جی گورنمنٹ اگر ایسے کرے کہ ڈھیر سارے نوٹ بنا دے اور وہ مارکیٹ میں لے آئے تو کیا فرق پڑتا ہے, لوگوں کو زیادہ پیسے آ جائیں گے. لیکن کیا ہے کہ آپ کے پاس بیک اپ میں اتنا گولڈ موجود ہونا چاہیے تاکہ اس پیپر منی کی ویلیو ہو. تو یہ ویلیو جو ہے وہ اس طرح ڈٹرمن ہوتی ہے. تو اب رسل جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس پیپر منی ہے وہ ایسے ہی سوچتے چلا جاتا ہے کہ میں تو بہت امیر ہوں, لیکن اصل میں وہ صرف دکھاوے کا ہوتا ہے ویلتھ, اس کے پاس اصل میں ریئل ویلتھ نہیں ہے. Similarly, he calls these artificial demonstrations are like increased nominal wealth in ideas. یعنی کہ ایسے خام خواہ میں بندہ اپنے آپ کو شیکسپیئر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اچھا یہ مجھے آتا ہے کہ اس کو میں الیبوریٹ کر سکتا ہوں, اٹ مینس کہ میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں. تو وہ اسکالر اپنے آپ کو فیل کرنے لگ جاتا ہے. تو اس کو لگتا ہے کہ وہ بھی صرف اسکالر جو ہے وہ نامنل اسکالر ہی ہے, اس کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ریڈیکولس ہے. ریڈیکولس کیسے ہے جی؟ دے کنسیڈر دیم superior and modern on the basis of this imaginary intellectual wealth. اور وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو کہ جی ہم تو بہت انٹیلیجنٹ ہیں, اور اسی کی بیسس پہ وہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ماڈرن بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. Russell also discusses the drawbacks of such attitude as no mental or intellectual privacy. رسل نے کہا کہ جی اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے جو ہماری ایک پرائیویسی تھی, مینٹل اور انٹلیکچوئل پرائیویسی, وہ نہیں رہی ہے, وہ ختم ہو چکی ہے. The modern trend which he criticizes is separation of individual aspects in favor of the demand of the community. جو ماڈرن ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ جس میں ہم نے جو انڈیویجول ایسپیکٹ تھے ہم نے اس کو سپریس کر دیا. اب ہم لے کر کیا آ رہے ہیں؟ اب ہم صرف لے کر آ رہے ہیں جو ڈیمانڈ ہے کمیونٹی کی. جیسے مارکیٹ میں ابھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سی چیز ہیلدی ہے یا نہیں ہے, صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈیمانڈ کیا ہے کمیونٹی کی, لوگ کیا چاہتے ہیں. یعنی کہ جو کمپنیز بچوں کے لیے کچھ بنا رہی ہوتی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں, کینڈیز بنا رہی ہوتی ہیں, چاکلیٹس بنا رہی ہوتی ہیں, تو ان کی بہت ساری پریفرنسز میں یہ نہیں ہوتا کہ بچوں کے لیے ہیلدی ہے یا نہیں ہے, ان کو یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے. اسی طرح سے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے جو ڈریس ہے وہ آپ کے بدن کو پورا ڈھانپتا ہے یا نہیں ڈھانپتا ہے, دس از دا ریکوائرمنٹ. لیکن جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ڈریس بہت چھوٹا ہو, بہت ٹائٹ ہو, یہ اسکن فٹنگ ہو اس میں, اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ چونکہ کمیونٹی کی ڈیمانڈ ہے تو اس کو پورا کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ رسل ہمیں بتا رہا ہے اور اس کو کرٹیسائز کر رہا ہے. مینٹل سالیٹری لائف از نو مور ویلیوبل, سو الٹیمیٹلی میکنگ سالیٹری لائفز آف مینی پاسٹ لٹریری پرسنالٹیز پوائنٹ لیس. ہمارے جو بہت سارے پاسٹ کے جو پرسنالٹیز تھیں, لٹریری پرسنالٹیز تھیں, جن میں ملٹن بھی تھا اور بھی بہت سارے لوگ تھے کہ جو کہ علیحدہ رہتے تھے, سوچتے تھے, اور سوچنے کے بعد وہ اپنا کچھ نہ کچھ جو کریٹو ورک تھا وہ ہمارے سامنے لے کر کے آتے تھے, اور اس میں وہ اکیلے رہ کر ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتے تھے, ان کے بارے میں سوچتے تھے, کریٹ کرتے تھے.
آج کے جو ہے کریٹ نہیں کیا جاتا, مینوفیکچر کیا جاتا ہے. یو کین انڈرسٹینڈ اٹ ویل ناؤ کہ جو کریشن ہے اور مینوفیکچرنگ ہے اس میں فرق ہے. پہلے زمانے میں جو لٹری ورک ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے اور ابھی اس کو مینوفیکچر کیا جا رہا ہے. اور یہ وہ چیز وہ بتانا چاہتا ہے کہ جو ہمارا جو آج ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیٹ شوڈ بی فار کمیونٹی, لیکن جو پاسٹ میں لوگ تھے وہ ان کو یہ اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں تھا کہ کمیونٹی کو اس میں انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے. ابھی تو ایک رائٹر جو ہے وہ سبجیکٹ چوز کرنے وقت وہ ایسا سبجیکٹ چوز کرتا ہے کہ جو ڈیمانڈنگ ہو, جس کو کمیونٹی جو ہے ایکسیپٹ کرے, اور اس کی بکس جو ہیں وہ دھڑا دھڑ بک جائیں اور وہ راتوں رات جو ہے وہ رچ ہو جائے اور اس فیمس ہو جائے. یہ سب چیزیں اس کی جو پریورٹیز ہیں اس میں آتی ہیں. پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا. رائٹرز جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں جسٹ فار دا سیک آف نالج, جسٹ فار دا سیک آف انفارمیشن. ان کو اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ پبلک اس کو جو ہے ایکسیپٹ کرے گی یا نہیں, یہ کسی گورنمنٹ کو پسند آئے گا کہ نہیں, یہ فلاں ڈپارٹمنٹ کو پسند آئے گا کہ نہیں, یہ فلاں لوگ اس سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے, فلاں کمیونٹی مجھ سے غصہ تو نہیں ہو جائے گی. یعنی اس قسم کی کوئی چیزیں نہیں تھیں. وہ صرف اور صرف سنسیئرلی جو ایفرٹ کر رہے تھے اس کو وہ کریٹ کر رہے تھے, اس کو وہ سامنے لے کر کے آ رہے تھے. تو پیپل پریفر دا پریفریبل آئیڈیاز, یہ آج کی بات ہو رہی ہے. دے ڈو ناٹ چوز دا سبجیکٹس اور آئیڈیاز ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دا کمیونٹی اور گورنمنٹ, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کچھ لکھتے ہیں اور ان کی جو بکس ہیں وہ کمیونٹی نہیں خریدتی ہے, یا اس کا انٹرسٹ ہی ڈیولپ نہیں ہوتا, اور یا پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو بین کر دیتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ جو ہے ریسرچ میں بھی جاتے ہیں, آپ اگر کچھ ایسی بک لکھتے ہیں جس میں آپ لکھیں گے کہ جی مطلب 101 ways ٹو گیٹ سکسیس, ٹو گیٹ اچیومنٹ, ٹو پاس پیپرس, اس قسم کی چیزیں آپ لکھتے ہیں تو آپ کی بک جو ہے وہ راتوں رات بکنا شروع ہو جائے گی. لیکن اگر آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ جی کس طرح سے آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا کیسے ہے, ہاؤ ٹو بی کریٹو مائنڈیڈ اور ہاؤ ٹو گیٹ گڈ نالج, اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر آپ یہ کریں گے, ہاؤ ٹو ڈیولپ گڈ ہیبٹ آف اسٹڈینگ, اس طرح کی چیزیں اگر آپ لے کر آتے ہیں تو اس کی طرف زیادہ کمیونٹی کا رش نہیں ہوگا. کمیونٹی جو ہے وہ اس کی طرف جانا چاہے گی جس میں وہ ایزی اپروچ کر سکے, اپنے ٹارگٹ کو ایزیلی جو ہے وہ اچیو کر سکے گول کو. اکارڈنگ ٹو رسل, پیپل آپٹ فار ایزی فیم اینڈ مانیٹری ریوارڈس انسٹیڈ آف انڈیپینڈنٹ اینڈ ریولیوشنری آئیڈیاز. ابھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر صرف اور صرف فیم ہوتا, مانیٹری ریوارڈز ہوتے, تو علامہ اقبال اتنی زبردست شاعری نہ لکھتے. علامہ اقبال کو اس وقت آپ یہ دیکھیے نا کہ اس وقت ان کے سامنے برٹشرز ہیں, ان کے سامنے ایک گورنمنٹ موجود ہے, اور وہ وہاں پر اتنا سارا کچھ لکھ رہے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دوسروں کے اگینسٹ بھی جا رہی ہیں, لیکن وہ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر وہ کمیونٹی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ بھی نہیں کیا, یہ بھی نہیں کیا, یہ بھی نہیں کیا, تو آپ کیا کر رہے ہیں اپنے اچیومنٹ کے لیے, یا آپ تو سوئے ہوئے ہیں, آپ تو جاگ نہیں رہے آپ خواب غفلت سے, اس طرح کی جب وہ باتیں کرتے ہیں علامہ اقبال, تو آپ سوچ لیجیے کہ اس میں کہیں پر بھی فیم نہیں ہے, کہیں پر بھی مانیٹری ریوارڈس, منی میکنگ نہیں ہے اس میں صرف اور صرف ہے پبلک سروس ہے, اس میں وہ سروس کر رہے ہیں. ان کو اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی ناراض ہو جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ جو انڈیپینڈنٹ اور ریولیوشنری آئیڈیاز جو ہیں وہ پہلے وقت میں تھے. آج جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ فوکس ان کا جو ہے وہ فیم پر اور مانیٹری ریوارڈز پر ہے. نیکسٹ وہ کہتا ہے جی نیوٹن لاسٹڈ ٹل آئنسٹائن. اب یہ وہ بتاتا ہے کہ ٹائم فریم کیا ہے. یعنی آپ یہ کہیں کہ جی ہم لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہیں, تو اس طرح نہیں ہے. رسل نے کہا کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم تک وہ چیز جو ہے وہ سسٹین کرتی ہے, اس ٹائم تک وہ چیز جو ہے وہ پریویل کرتی ہے, اس وقت تک لوگ اس کو کرتے ہیں جب تک کہ کوئی دوسری چیز اس سے زیادہ بہتر نہیں آ جاتی ہے, جب تک کہ دوسری کوئی چیز آپ کو زیادہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی ہوتی یا زیادہ اچھے سے ایلیبوریٹ نہیں کر رہی ہوتی, آپ تک اس وقت تک اپنی پاسٹ کی چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے لوگ نیوٹن کو فالو کر رہے تھے, اس کے بعد آئنسٹائن آیا, آئنسٹائن نے نیوٹن کی بہت ساری جو لاز تھے, بہت ساری تھیوریز ان کو ڈیولپ کیا اور نئے سرے سے وہ لے کر کے آیا, تو اس کے بعد آئنسٹائن ہو گیا. تو رسل سیز دیٹ ایون سائنٹیفک ڈسکوریز آر لمیٹڈ سرٹن ٹائم پیریڈ اینڈ سون ریپلیسڈ بائی ادر تھیوریز. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے بالکل بھی کہ اب نیوٹن جو ہے وہ اولڈ فیشنڈ ہو گیا اور آئنسٹائن جو ہے وہ ماڈرن ہو گیا. ہارڈلی اینی مین آف سائنس سٹس ڈاؤن ٹو رائٹ اے گریٹ ورک.
کوئی ہی ایسا سائنس کا بندہ ہوگا کہ جو بیٹھے اور وہ کہے کہ میں ایک بڑا کام کرنے لگا ہوں یا بڑا کام لکھنے لگا ہوں. رسل said that this modern approach has made even the scientists afraid of others who may challenge or replace their theories. اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا جو کوئی فارمولا ہے وہ ہم نے اگر پبلک کر دیا یا ہم نے اس کو کہیں پر لکھ دیا تو اس سے پہلے کہ وہ مارکیٹ میں لانچ ہو اس سے پہلے لوگ اس کے اوپر کچھ نیا سے نیا بنا لیں گے. فار ایگزامپل ہمارے جو بہت اچھے اچھے جو برانڈز ہیں جو ایک جن کا ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک اچھے سٹینڈرڈ کے جو مطلب اس میں ہم یہ کہہ لیں گے کہ یہ اچھے سٹینڈرڈ کا ایک کپڑا بناتے ہیں، ٹیکسٹائل میلز ہیں وہ ایک اچھا سٹینڈرڈ کا کپڑا بناتی ہیں. اب وہ لانچ ہوتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس کو یوٹیلائز کریں اس کے ساتھ ساتھ ہی اسی ڈیزائن میں کاپی آ جاتا ہے آپ کے پاس اور وہ فوری طور پر مارکیٹ میں، اور وہی جو ڈریس ہے وہ ایک خاتون جو ہے وہ جو گھر کی خاتون خانہ ہیں وہ بھی پہن رہی ہیں، اور وہی اسی ڈیزائن کا جو ڈریس ہے ان کی جو میڈ ہے وہ بھی پہن رہی ہے. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ ایک چیز آ جاتی ہے کہ جس میں پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ بہت سارے کپڑے جو اپنے بنانا چاہتی ہیں تو آپ چھپا چھپا کر کہ آپ کی کزنز جو ہیں وہ اس کو کاپی نہ کر لیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ سائنٹسٹ جو ہیں ان کو بھی انہوں نے ڈسٹرب کر دیا کہ ہر کوئی ریڈی ہے کہ جی یہ ایک تھیوری آئے اور اس کو پھر اس کو چیلنج کر دیا جائے یا اس کو ریپلیس کر دیا جائے، اس کو امپروو کر کے تو میں اس کو ریپلیس کر دوں. تو یہ ان چیزوں سے ڈر گئے سائنٹسٹ. ان فارمر ڈیز مین وش ٹو سرو گاڈ. یہاں پر آیا کنکلیوڈ کر رہا ہے رسل کہتا ہے کہ جی پرانے زمانے میں لوگ گاڈ کو سرو کرنا چاہتے تھے، بٹ دیٹ ماڈرن مین ہیز بیکم مور مٹیریلسٹک دین ایور بیفور. لیکن جو ماڈرن مین ہے وہ مٹیریلسٹک ہو گیا ہے. ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو سرو گاڈ. ماڈرن مینڈ پیپل ہیو ٹارگیٹڈ فیم اینڈ ویلتھ. ان کا ایک ہی ٹارگیٹ ہے اور وہ کیا ہے؟ فیم اینڈ ویلتھ. دے ڈو ناٹ ہیو اے اسپرٹ ٹو سرو گاڈ. اٹ از این آؤٹ ڈیٹڈ آئیڈیا فار دیم. ان کو لگتا ہے کہ گاڈ کو سرو کرنا تو ایک پرانے زمانے کی باتیں ہیں. آج آپ بہت زیادہ ریلیجیس مائنڈیڈ ہو جائیں گے تو آپ کے اوپر لیبل لگ جائے گا کہ آپ اولڈ فیشن ہیں، آڈ ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. تو ماڈرن بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہیں وہ فالو کریں آپ کے جو آج کے دور کی جو ضروریات ہیں آپ ان کو فالو کریں، ان ٹریڈیشنس کو فالو کریں جو آج چل رہی ہیں. ادروائز یو ول بی ڈکلیئرڈ آؤٹ ڈیٹڈ. Russell admires the approach of writers and scientists of past who thought of serving God through their works and discoveries made in nature. اب رسل جو ہے وہ ایڈمائر کرتا ہے، کمپیئر کر رہا نا، اس نے کمپیئر کر کے اس نے ایڈمائر کیا. اس نے کہا جو پرانے زمانے کے رائٹرز تھے اور جو سائنٹسٹ تھے وہ ایک سیلف لیس ایفرٹ کرتے تھے، سیلف لیس سروس کرتے تھے. وہ کمیونٹی کو سرو کرتے تھے، وہ گاڈ کو سرو کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو سرو نہیں کرتے تھے. یعنی وہ سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتے تھے، وہ اپنی ذات کو نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے، اپنے انڈیویجول بینیفٹس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے، وہ کلیکٹیو بینیفٹس کو دیکھتے تھے. دے ڈڈ ناٹ رائٹ ٹو گیٹ منی اور فیم لائک دوز آف ٹوڈے. آج کے لوگ جو ہیں وہ منی اور فیم کے لیے لکھتے ہیں. وہ لوگ جو ہیں ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. وہ لوگ جو ہیں وہ منی اور فیم کے لیے نہیں لکھتے تھے، وہ صرف اور صرف سرو کرتے تھے. نیچر میں بہت ساری چیزیں نکالنا چاہتے تھے، ان کو ڈسکور کرتے تھے، ان کی انوینشنس کرتے تھے اور ان کے بارے میں فیلنگس کو، ایموشنس کو الیبوریٹ کرتے تھے رائٹرس. ہی از آف دا ویو دیٹ ماڈرن مائنڈیڈ پیپل ہیو مووڈ اوے فرام گاڈ سو دے آر آلسو اوے فرام مورل اسٹینڈرڈز آف پاسٹ. اس نے کہا کہ جی چونکہ پرانے زمانے کے لوگ سیلف لیس تھے اور وہ گاڈ کو سرو کر رہے تھے تو ان کے یہاں مورل اسٹینڈرڈس بہت ہائی تھے، لیکن ہمارے یہاں وہ مورل ایتھکس جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. ناؤ دے ہیو دیئر اون انٹرپریٹیشنز آف ٹروتھ اینڈ بیوٹی. آج ہم ٹروتھ اور بیوٹی کو کسی اور طرح سے الیبوریٹ کر رہے ہیں، پرانے زمانے کی طرح سے الیبوریٹ نہیں کر رہے ہیں. ماڈرن مائنڈیڈ پیپل آر انڈر اے ہیوج پریشر آف سوسائٹی. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو پرانے زمانے کے لوگ تھے وہ صرف گاڈ کو سرو کرنا چاہتے تھے اور ان کے پاس بہت یہ سب چیزیں پری ڈٹرمنٹ تھیں اور یہ سب چیزیں ان کے پاس بلیک اینڈ وائٹ میں موجود تھیں کہ گاڈ کو کس طرح سے پلیز کیا جا سکتا ہے یا گاڈ کو کس طرح سے سرو کیا جا سکتا ہے، تو وہ اس کو فالو کرتے تھے. لیکن ماڈرن مین جو ہے
اب وہ جو ہے وہ اس سوسائٹی کے بہت پریشر میں ہے، اس کو لگتا ہے اگر اس نے یہ بات کر دی تو سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، اگر اس نے کوئی اس طرح کی بات کر دی تو سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. یعنی ہمارا ایک جو پولیٹیکل لیڈر ہے اس کو بھی کچھ بولنے کے لیے بہت سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی ایسی سینٹینس اس نے کوئی بات کر دی ہے تو آج کل تو بہت ایزی ہے، فوراً ہی ٹویٹس آنے شروع ہو جاتی ہیں کہ جی فلاں نے یہ بات کیوں کہہ دی. تو وہ اس طرح سے اس پریشر کے انڈر ہمارے رائٹرز موجود ہیں اور ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو فوکس کرنا پڑتا ہے. فیشن از سچ این اگلی تھنگ وچ وی نیڈ ٹو چینج ایوری 6 months. یہ کسی نے کہا تھا جس کو میں نے یہاں پر کوٹ کیا ہے کہ فیشن جو ہے جس کو ہم بہت زیادہ جو ہے پریفر کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ایوری پرسن وانٹس ٹو بی فیشنیبل اینڈ لیبل ٹو بی فیشنیبل. تو وہ کیا ہے کہ جی ہاں اس نے کہا کہ جی فیشن جو ہے وہ ایک ایسی اگلی چیز ہے کہ ہر 6 ماہ کے بعد ہمیں اس کو چینج کرنا پڑتا ہے، ادروائز ہم اس کے ساتھ جو ہے لائف نہیں گزار سکتے. رسل کرٹیسائز دا سیم کنفیوزنگ اسٹیٹ آف مین کائنڈ، اور مین کائنڈ جو ہے وہ اسی کنفیوزنگ اسٹیٹ میں ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ مجھے یہ فالو کرنا ہے کہ یہ فالو کرنا ہے. An age glorifies one movement while the coming generation rules out that idea very rapidly. ایک ایج جو ہے وہ ایک موومنٹ کو گلوریفائی کرتی ہے، جیسے رومانٹسزم تھا، جیسے کہ ریئلزم تھا، جیسا کہ جو ہمارا رینیسنس پیریڈ تھا. تو وہ ایک موومنٹ کو گلوریفائی کرتی ہے، جو اس کے بعد والی جنریشن کہتی ہے وہ لوگ یہ تو بالکل ہی آؤٹ ڈیٹڈ، بالکل اولڈ فیشن تھے. رسل از ان فیور آف ڈیٹیچمنٹ اینڈ آبجیکٹیوٹی. رسل کہتا ہے کہ جب آپ ڈیٹیچمنٹ اور آبجیکٹیوٹی کی طرف آئیں گے تبھی آپ ایک ایسی چیز لے کر آئیں گے جو سیلف لیس ہوگی، تبھی ایک ایسی چیز ہوگی جو یونیورسل ہوگی، فار آل ٹائمز اینڈ ایجز ہوگی. بیکاز ہی وانٹس ٹو پرووائڈ دا رائٹرز اینڈ سائنٹسٹ آف مینٹل سالیٹیوڈ. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جو رائٹرز اور سائنٹسٹ ہیں ان کا جو مینٹل سالیٹیوڈ ہے وہ اسی طرح سے ریوائول ہو اس کا، اور وہ اپنے سالیٹیوڈ میں بیٹھیں، اس میں سوچیں، امیجن کریں اور اپنی امیجنیشن کے بعد کریٹ کریں. He thinks that modern man needs a certain degree of isolation which is more important than the admiration of their fellows. بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ لوگ ہمیں کس طرح سے ایڈمائر کریں گے یا میرے فلاں لوگوں کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم آئسولیشن میں ہوتے ہیں اور وہ یہ کام یا سوچ رہے ہوتے ہیں، جب ہم اس کو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کتنا پیسیفائی کر رہا ہوتا ہے، ہمیں کتنا سود کر رہا ہوتا ہے. تو دس از آل اباؤٹ آر ایسے آن بینگ ماڈرن مائنڈیڈ. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ on being modern minded is good but it should not be narrow minded. That's all. Thank you very much.